جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم۔ سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر 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 ہوں۔ میں پرسوں ریاض میں پڑھ رہا تھا اس نظم کو، آڈیٹوریم میں موجود 2000 کے آس پاس ایک شخص میرے ساتھ اس نظم کو گا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید یہی ہے میرے آنسوؤں کا سب سے بڑا صدقہ، یہی ہے میری سب سے بڑی محنتوں کا وصول ہو جانا۔ میں پڑھتا ہوں، میرے تمام ساتھی ہیں جنہیں یہ نظم یاد ہوگی، آپ نے بارہا اس نظم کو سنا ہے۔ میری آواز سے آواز ملائیں، کیا پتا حکومتوں کے کان پر جوں رینگ سکے، انہیں یہ احساس ہو سکے کہ توپ اور بندوقوں اور کرفیو کے علاوہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں کشمیر تو چاہیے صاحب، لیکن کشمیری نہیں چاہیے۔ کشمیریوں کو مار مار کے کون سا کشمیر چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے اسی ملک کے ناگرک ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے۔ یہ دو مصرے کشمیر کا نچوڑ ہے صاحب، ان پر آپ کی تالیوں کا شور جائے دلی تک۔ میں پڑھتا ہوں کہ نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، بول رہا ہے کشمیر، رو رہا ہے کشمیر، کہہ رہا ہے کشمیر کہ نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ٹیس ہوں ایسی ایک پیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ تو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے دعا سنتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد سے پوچھا، تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا، 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم امید و خوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس معبود کو جو آسمان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا جو تم کو فائدہ دیں گی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے وہ 2 کلمے سکھائیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو۔ ترجمہ اے اللہ میری بھلائی میرے دل میں ڈال دیجئے اور میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک باتوں کا جواب نہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے۔ پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہے۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ اس طرح کے آدمی کسی کے باپ کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے سے اس کے عزیزوں کو تکلیف ہوگی اور جس کو برا بھلا کہا گیا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت برا بن غازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے چاہے کسی طریقے سے ہو، مثلا غیبت کرنا، حقیر سمجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فائدہ مسلمان کے آبرو ریزی کو بدترین سود اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر لے کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔